اقوال زریں جو سوچ بدل دیں، سچی کہانیاں جو دل کو چھو جائیں، فلمی قصے جو یاد رہ جائیں، اسلامی واقعات جو سبق دے جائیں، اور شاعری جو روح کو جگا دے۔ یہ سب کچھ ملے گا آپ کو عبد الواحد خان وائس پر، جہاں ہر لفظ میں ہے اثر اور ہر کہانی میں ہے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں وہ باتیں جو دل میں اتر جائیں۔ مٹی کے وہ کچے گھر ٹھنڈک میں بھی گرمائے تھے، ان چھتوں کے نیچے ہم نے خوابوں کے بستر بچھائے تھے۔ آنگن میں گونجتی ہنسی، نانی کی لوٹتی دعا، وہی تھا اصل سکون، وہی تھی اصل زندگی۔ لالٹینوں کی ٹمٹماتی روشنی میں جیون سنورتا تھا، نہ تھا بلب نہ تھی ٹی وی، پھر بھی ہر دل ہنستا تھا۔ جب پہلی بار بجلی آئی تو آنکھوں میں روشن جگا، ایک بلب نے پوری بستی کا اندھیرا چرا لیا۔ سائیکل کے پیڈل پر چلتی تھی زندگی آرام سے، نہ شور تھا نہ دھواں، نہ بھاگتی تھی شام۔ ایک بس آتی تھی دن میں، لے جاتی تھی شہر تلک، ہم بھی خواب باندھ لیتے امیدوں کے گٹر سنبھال کر۔ بیر کے پیڑ کے نیچے بچپن پلتا رہا، مٹی کے اس اسکول میں دل روز مسکراتا رہا۔ دھان کے کھیتوں سے آتی وہ ہریالی کی خوشبو، یوں لگتا جیسے قدرت نے خود ہمیں خط لکھا ہو۔ چولہے کی آگ پر پکی روٹیوں کی مہک باقی ہے، خالہ کی باتوں میں وہی پرانی چمک باقی ہے۔ رشتے نبھاتے تھے دل سے، رسمیں تھی سادگی میں، ایک بٹوارا نہیں پوری زندگی بٹ گئی ہے گم نامی میں۔ پکا مکان، پکی سڑک اور بکھرا ہوا سکون، کہاں گئے وہ دن جب سادگی تھی ہمارا جنون۔ رفتہ رفتہ سب بدل گیا، آنکھیں اب بھی ترس رہی ہیں، جو زمانہ پیچھے چھوٹا ہے وہی آج سب سے روٹھا ہے۔ پاؤں پڑے اسی مٹی پہ مگر وہ لمس نہیں آیا، وہی گلیاں وہی در مگر کوئی چہرہ دکھائی نہ دیا۔ کہاں گئے وہ کھیل وہ دوست وہ صدا، کچی پل کے پیچھے چھپی ہے ساری فضا۔ کچی پل ایک سادہ سا نام، مگر اس نام کے پیچھے ایک دنیا تھی، ایک پوری زندگی۔ نقشے پر اس کا کوئی بڑا وجود نہ تھا، لیکن ہمارے دل میں اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ہمارے پورے گاؤں کے گھر کچے مٹی سے بنے تھے، وہ مٹی کے گھر گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرتے اور سردی میں سکون بھری گرمائش۔ دیواروں پر گوبر سے لیپا جاتا، صحن ہر صبح جھاڑو سے چمکایا جاتا، اور آنگن میں چولہا دکھتا۔ ہر گھر کا ایک ہی اصول تھا، سادگی، محبت اور باہمی عزت۔ صبح مرغیوں کی بانگ، دودھ دھونے کی کھنک اور دودھ سے آتی الن فقیر کی آواز ہمیں جگایا کرتی۔ نانی صبح وضو کر کے نماز پڑھتی اور دعائیں مانگتی۔ ان دعاؤں کی زبان کبھی مکمل نہ سمجھ پائے، مگر ان کی تاثیر ہمیشہ دل کو چھو جاتی۔ جب گاؤں میں پہلی بار بجلی آئی تو وہ لمحہ جیسے روشنی کے جشن میں ڈھل گیا۔ ایک پرانا بلب جب پہلی بار جگمگایا تو لگا جیسے ستارے زمین پر اتر آیا ہو۔ ہم سب نے اس بلب کے گرد بیٹھ کر خوشی منائی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا، سارا گاؤں جمع ہوتا گیا اور حیرت سے چلتی تصویروں کو تکتا۔ بچوں سے زیادہ بزرگ حیران ہوتے۔ اس کے بعد وی سی آر آیا، فلمیں، نعتیں اور کبھی کبھار منظور سخرانی کی کیسٹیں چلائی جاتی۔ پورا محلہ ایک اسکرین کے آگے بیٹھا ہوتا۔ اس سے پہلے ہم لالٹینوں کی روشنی میں جیتے تھے۔ شام ہوتے ہی آنگن میں لالٹین لٹکائی جاتی، مٹی کے چولہے کی آگ میں روٹیاں پکائی جاتی اور بڑے بزرگ قصے سناتے۔ وہ اندھیری راتیں جن میں صرف دیے کی روشنی ہوتی، دل میں آج بھی روشن ہیں۔ موٹر گاڑیاں تب عام نہ تھیں، زیادہ تر لوگ پیدل یا سائیکل پر سفر کرتے۔ سائیکل نہ صرف ایک سوار کا وسیلہ تھا
بلکہ جسم کی توانائی، صحت اور خودداری کی علامت بھی۔ گاؤں سے شہر جانے کے لیے ہمیں گھنٹوں پہلے تیار ہونا پڑتا، کیونکہ دن میں صرف 1 یا 2 بسیں ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتی تھیں۔ ہم بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے اور جیسے ہی بس آتی سب دوڑ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کرتے۔ شہر پہنچ کر ضرورت کی چیزیں لیتے، جیسے چینی، نمک، جوتے یا دوائیں۔ بازار کی رونق دیکھتے، کچھ اپنے لیے کچھ گھر والوں کے لیے خریدتے اور پھر شام کو اسی بس میں لوٹ آتے۔ وہ سفر ایک دن کا ہوتا، مگر یادیں عمر بھر کی چھوڑ جاتا۔ ہائے وہ زمانہ جو گیا، ہم کو اداس کر گیا۔ ہمارے اسکول بھی کچے مٹی کا تھا اور اس کے آس پاس بیر کے درخت لگے تھے۔ انہی درختوں کی چھاؤں میں ہم سبق دہراتے، بیر توڑتے اور کبھی کبھی ماسٹر جی کی ڈانٹ بھی کھاتے، لیکن وہ بھی محبت بھری ہوتی۔ گاؤں کی طرح دھان کے کھیت ہوتے۔ برسات کے دنوں میں یہ کھیت ہرے گلابی رنگ میں نہا جاتے۔ ان میں چلنے سے مٹی کی مہک، گیلے پانی کی ٹھنڈک اور کھلی ہوا کا لمس آج بھی روح کو چھو جاتا ہے۔ کچی پل کے لوگ، خواہ غریب ہوں یا متوسطے، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو محلہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، کسی کے گھر خوشی آتی تو پوری بستی مٹھائی میں شریک ہوتی۔ خوشبودار روٹی، بیر کی چٹنی، نانی کی چادر، خالہ کی باتیں، چاچا کی بیل گاڑی، یہ سب یادیں تھیں جو رگوں میں لہو کی طرح دوڑتی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے سب بدلنے لگا۔ کچے گھر پکے ہو گئے، درخت کاٹ دیے گئے، سائیکلیں موٹر بائیک میں بدل گئیں۔ شہر نزدیک آ گیا اور گاؤں دور ہوتا چلا گیا۔ ماموں، خالہ، دوست سب شہروں میں جا بسے۔ بیر کے درخت کے نیچے اب چھاؤں نہیں، بلکہ ایک دکان ہے۔ اسکول کی جگہ اب اینٹوں کی عمارت ہے، مگر اس میں وہ بچپن والی خوشبو نہیں۔ برسوں بعد جب میں واپس آ گیا تو وہی راستے اجنبی لگے۔ کنواں سوکھ چکا تھا، نانی کی جھوپڑی اب ایک کھنڈر تھی اور وہ پانی گلیاں خاموش تھیں۔ بیٹھ کر ایک لمحہ آنکھیں بند کیں تو سب کچھ واپس آ گیا۔ لالٹین کی روشنی، سائیکل کی گھنٹی، ٹی وی پر چلتی فلم، چولہے سے اٹھتی روٹی کی خوشبو اور وہ آنگن جس میں کبھی ہم نے خوشی کے گیت گائے تھے۔ کچی پل دل کی زمین پر باقی ہے۔ زمانہ بدل گیا، وقت نے بہت کچھ بدل دیا، لیکن کچی پل مٹی کی طرح میرے دل پر چپکا رہ گیا۔ اب اگرچہ ہم شہری زندگی میں گم ہو چکے ہیں، لیکن جب تھکن دل پر چھا جائے تو آنکھیں بند کر کے پھر وہی بیر کا درخت، وہی سائیکل، وہی بلب اور وہی بچپن کا سورج نکل آتا ہے۔ کچی پل صرف ایک گاؤں نہیں تھا، وہ ایک مکمل زندگی تھی جو گزر گئی، مگر مٹی میں اب بھی سانس لیتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس میں 2 الفاظ پرانی یادوں کے حوالے سے ضرور لکھیں۔